السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے دسترخوان کی وسعت۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا، ہر طرف ایک رونق تھی، لیکن 10 سالہ زید کے لیے رمضان کا مطلب صرف دو چیزیں تھیں: سحری میں پراٹھوں کی خوشبو اور افطاری میں پکوڑوں اور لال شربت کی بہار۔ زید ایک جوشیلا بچہ تھا، لیکن اس کی ہمت دوپہر کے 2 بجے ہی جواب دے جاتی۔ رمضان کے تیسرے دن زید باورچی خانے کے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اف، ابھی تو 4 گھنٹے باقی ہیں۔ دادا جان، یہ روزہ اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے؟ صرف پیاس لگ رہی ہے اور کچھ نہیں، اس نے جھنجھلا کر صحن میں بیٹھے دادا جان سے شکایت کی۔ دادا جان نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور مسکرا کر بولے، بیٹا، اگر تمہیں صرف پیاس لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے ابھی تک روزہ رکھا ہی نہیں، صرف فاقہ کیا ہے۔ زید حیران رہ گیا، مطلب؟ میں نے تو صبح سے ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ دادا جان نے زید کو اپنے پاس بٹھایا۔ زید، تم نے دیکھا ہے جب تمہارا ٹیبلٹ ہینگ ہونے لگتا ہے یا بہت سست ہو جاتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں اسے ریسٹارٹ کرتا ہوں، زید نے فوراً جواب دیا۔ بالکل، رمضان بھی انسان کا ریسیٹ بٹن ہے۔ سارا سال ہم جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر کے سسٹم کو صاف کریں۔ اگر پیٹ خالی ہو اور زبان سے کسی کی برائی نکل رہی ہو تو تمہارا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا، صرف بیٹری ضائع ہو رہی ہے۔ دادا جان نے اسے ایک بہت گہری بات سمجھائی۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کچھ برا نہ دیکھیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم غیبت نہ سنیں، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلط یا کڑوا نہ بولیں۔ اگلے دن زید نے کوشش کی کہ وہ شکایت نہ کرے۔ عصر کے بعد وہ گلی میں فٹ بال کھیلنے نکلا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ان کے چوکیدار چچا اسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کا چہرہ دھوپ سے جھلس رہا تھا، لیکن وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ زید نے پوچھا، چچا، آپ کو پیاس نہیں لگ رہی؟ آپ تو سارا دن دھوپ میں ہوتے ہیں۔ چچا اسلم مسکرائے، بیٹا، پیاس تو لگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس پیاس سے بڑی ہے۔ اسی وقت زید کی نظر دور ایک کونے پر پڑی، جہاں ایک بوڑھی خاتون جو اکثر محلے میں صفائی کرتی تھی، ایک خالی پیالے میں نلکے کا پانی بھر رہی تھی۔ ان کے پاس افطاری کے لیے صرف 2 کھجوریں تھیں۔ زید کے دل میں کچھ ہوا، ایک ایسی کسک جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ گھر بھاگا اور امی سے کہا، امی، آج افطاری میں دسترخوان پر 20 چیزیں نہیں چاہیے، بس 2 چیزیں کم کر دیں، لیکن ان کا حصہ بنا دیں۔ افطار سے کچھ دیر پہلے زید کی امی نے ایک ٹرے تیار کر کے اسے دی، جو ان بوڑھی اماں کو ان کے گھر دے کر آیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ زید روز شام کو افطار سے کافی دیر پہلے کھیل کر آ جاتا تھا، کیونکہ اسے اماں کو افطاری دینے جانا ہوتا تھا۔ اگلے ہفتے زید کے ایک دوست نے اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں گرینڈ افطار پارٹی پر بلایا۔ وہاں رنگ برنگے کھانے اور اتنی زیادہ ڈشز تھیں کہ گننا مشکل تھا، لیکن زید نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ لوگ پلیٹیں بھر بھر کر کھانا لے رہے تھے اور آدھا کھانا کچرے کے ڈبے میں جا رہا تھا۔ اسے دادا جان کی بات یاد آئی، اگر رمضان ہمیں بھوک کا احساس دلا کر بھی بچا ہوا کھانا پھینکنے سے بچنا نہیں سکھاتا تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ زید وہاں سے واپس آیا تو اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے جیب خرچ سے چھوٹے چھوٹے افطار باکس بنانا شروع کیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر روز افطار سے پہلے خاموشی سے ایک باکس کسی ایسے ضرورت مند کو دے گا جو مانگتا نہیں۔ رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آ گیا۔ زید نے نئے کپڑے پہنے تھے، لیکن اس کے چہرے پر جو چمک تھی وہ کپڑوں سے زیادہ اس کے اندر کے سکون کی تھی۔ دادا جان نے اسے گلے لگایا اور پوچھا، ہاں بھائی زید، اس بار روزے کیسے رہے؟ زید نے مسکرا کر جواب دیا، دادا جان، اس بار میرا حلق تو کبھی کبھی پیاسا رہا، لیکن میری روح سیر ہو گئی۔
مجھے سمجھ آ گیا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اللہ کی خاطر برائی سے رک جائیں۔ دادا جان نے محبت سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ مبارک ہو زید، تم نے صرف رمضان نہیں گزارا بلکہ تم نے خود کو بدل لیا ہے۔ زید نے اس سال عید پر صرف نئے کپڑے نہیں پہنے تھے بلکہ وہ ایک نیا انسان بن چکا تھا، ایک ایسا انسان جو صرف اپنے دسترخوان کی وسعت نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں کی تنگی دور کرنے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ دل، سوچ اور رویوں کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، پورے جسم کا ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں، لڑائی کریں یا کسی کا دل دکھائیں تو ہم روزے کی اصل روح کو کھو دیتے ہیں۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی بات کریں، اچھا دیکھیں اور اچھا سنیں، چاہے اسکول میں ہو یا گھر میں۔ صبر کرنا اصل طاقت ہے۔ زید کو پیاس لگی، بھوک لگی، لیکن اس نے شکایت کم کی اور برداشت کرنا سیکھا۔ کم کھانا مگر دل سے بانٹنا۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ کھانا ہونا خوشی کی ضمانت نہیں بلکہ بانٹنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک بسکٹ ہو اور ہم آدھا دوست کو دے دیں تو وہ بسکٹ بھی خاص بن جاتا ہے۔ مدد وہی اچھی ہوتی ہے جو خاموشی سے کی جائے۔ زید نے افطار باکس بنا کر یہ سکھایا کہ نیکی دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے جا کر وہ افطار باکس کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے کر آتا۔ کسی غریب کو پانی دینا، کسی کو راستہ دکھانا یا کسی اداس دوست کو ہنسا دینا، یہ سب چھوٹی چھوٹی مگر قیمتی نیکیاں ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے اکیلے میں بھی اچھا رہنا۔ ہم نے سیکھا کہ اصل اچھا بچہ وہ ہے جو اکیلا ہو تب بھی غلط کام نہ کرے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ ہمیں سچ بولنا، چیزیں ضائع نہ کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ اچھے دل میں ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کریں تو ہم بھی زید کی طرح نئے انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اچھا بننے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔